حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر نحمد کی طرف بھیجا اور اس لشکر پر ایک مرد کو سپہ سالار مقرر فرمایا جن کو ساریہ کہا جاتا تھا۔ تو ایک روز جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں خطبہ پڑھ رہے تھے تو یکایک آپ بلند آواز فرمانے لگے کہ اے ساریہ، پہاڑ کی پناہ لو۔ چند روز کے بعد لشکر سے ایک قاصد آیا تو اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، ہمارے دشمن نے ہم پر حملہ کیا تو ہم کو شکست دی۔ پھر اچانک ہم نے ایک پکارنے والی آواز سنی کہ اے ساریہ، پہاڑ کی پناہ لو، تو ہم نے پہاڑ کی طرف اپنی پشت کر لی اور دشمن سے لڑے۔ پھر خدا تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی۔ حضرت ابن منقدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، ایک مرتبہ سرزمین روم میں اسلامی لشکر پہنچنے کا راستہ بھول گئے یا قید کر دیے گئے تو اسلامی لشکر کی تلاش میں نکل بھاگے۔ اچانک ایک شیر سے ان کا سامنا ہو گیا تو آپ نے شیر سے فرمایا، اے ابو حارث، میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو شیر کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا قریب آ کر حضرت سفینہ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا اور ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ جب شیر کسی چیز کی آواز سنتا تو اس کی طرف دوڑ پڑتا، پھر واپس آ کر ان کے پہلو میں چلنے لگتا، یہاں تک کہ ابو سفینہ اسلامی لشکر تک پہنچ گئے۔ پھر شیر واپس ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسد بن حضیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کسی معاملہ میں ایک پہر رات گزرنے تک گفتگو کرتے رہے اور رات بہت تاریک تھی۔ پھر وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس ہونے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نکلے اور دونوں حضرات کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی لاٹھیاں تھیں۔ پھر ان میں سے ایک صاحب کی لاٹھی دونوں کے لیے روشن ہو گئی۔ بعد وہ دونوں حضرات لاٹھیوں کی روشنی میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جب دونوں کا راستہ علیحدہ علیحدہ ہوا تو دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی۔ پھر ہر ایک اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں اپنے گھر والوں تک پہنچ گیا۔